یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ بھارت میں مسلم مخالف قانون نے بھارت کے طول و عرض میں آگ لگا دی۔ پرتشدد مظاہروں اور پولیس گردی کے نتیجے میں مزید 2 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ کانپور میں فائرنگ سے 2 مسلم نوجوان شہید ہو گئے۔ یوں 15 دسمبر سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ ان میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 1000 سے زائد طلباء کے خلاف مقدمے درج کر لیے گئے۔ احتجاج اور ہنگاموں سے بھارت میں سیاحت میں 60% کمی ہو گئی۔ 2 لاکھ مقامی اور غیر ملکی سیاحوں نے تاج محل کا دورہ ملتوی یا منسوخ کر دیا۔ سنگ مرمر سے بنا عجوبہ اتر پردیش میں ہے، جہاں پرتشدد واقعات سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ بھارتی مسلمانوں نے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے بھارت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اب انہیں غیر ملکی کہا جا رہا ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے 51 پروفیسرز نے دستخطی مہم شروع کی ہے۔ مودی حکومت کے وزیر تعلیم نے طلباء کو احتجاج سے باز آنے کی دھمکی دی ہے۔ بھارت میں پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے گزشتہ 5 برسوں کے دوران 40 صحافی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ صحافی گیتا سشیو اور اروشی سرکار نے گیٹنگ اوے ود مرڈر کے عنوان سے گزشتہ 5 برسوں کے دوران صحافیوں پر ہونے والے حملوں کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، جس میں کئی چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ اور لاک ڈاؤن 148 روز سے جاری ہے۔ کشمیری عوام جو اپنے حقوق اور امورات کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں، علاقے کی ہائی کورٹ نے غیر کشمیری اور غیر لداخی لوگوں کے لیے نوکریوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کی جائے۔ جموں میں سینٹر فار پیس اینڈ پروگریس کے زیر اہتمام سیمینار سے مقررین کا مطالبہ۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ ریاست مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام گزشتہ 72 سال سے اپنی تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جن کے حقوق بھارتی سامراج نے غصب کر رکھے ہیں۔ بھارت جو نہ صرف کشمیریوں کو بلکہ بھارتی مسلمانوں کو بھی دیس بدر کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کے حالیہ جارحانہ اور ظالمانہ اقدامات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ دوسری طرف بھارتی مسلمان جاگ رہے ہیں اور اب وہ اپنی اس اصل کی طرف آ رہے ہیں جس میں مسلمانوں کی عزت اور عظمت پوشیدہ ہے۔ بھارت کے نامور مسلمان اسکالر مولانا جرجیس فرماتے ہیں، تو ہم نے قانون بنا دیا، مسلمانوں کو ناگرکتا نہیں ملے گی، بھاگنا حق نہیں ہے ہمارا، کیوں بھاگیں گے؟ اور جب تم ہمیں بھارت سے بھگاؤ گے، بھارت سے نکالو گے، تو ہماری شریعت نے ہمیں آخری حل بھی بتا دیا، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ مودی اور ٹکلے سن، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے اس قانون سے ہم بھاگ جائیں گے؟ تو کیا تیرے باپ کا بھی باپ ہمیں بھارت سے بھگا نہیں سکتا؟ ہم بھاگنے کے لیے بھارت میں آئے ہیں، بھاگو گے تم، ہم کیوں بھاگیں؟ اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا، خون ہم نے بہایا، آج ہم سے پوچھتے ہو کہ تم بھارتی ہو یا نہیں ہو؟ بڑے غلط لوگوں کے ہاتھ میں ملک چلا گیا۔ بھارتی مسلمان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں مسلمانوں کا وجود بھارت میں خطرے ہی سے دوچار رہے گا۔